اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں وہابی دیوخانی فرقہ کی جانب سے، وہابی دیوخانی مولویوں کی جانب سے اکابرین کی کتب میں رد و بدل اور تحریف سے جو کام لیا گیا ہے، جو ان کے مولویوں نے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے، اس کا بیان ہوگا۔ عزیزان گرامی، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں شرح صحیح مسلم کا حوالہ پیش کیا، کہا کہ جی یہ دیکھیں علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی یہ عبارت ہے، مسئلہ اذان سے قبل اور اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا کیسا۔ اس حوالہ سے کہا کہ جی یہ عبارت ہے علامہ سعیدی کی اور وہابیوں کی تائید میں ہے، یہ پہلا ایڈیشن ہے، یہ بعد والا ہے۔ علامہ سعیدی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد یہ عبارت انہوں نے نکال دی ہے، اب یہ عبارت اس میں آ گئی ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے کہ یہ اکابرین کی کتب میں رد و بدل کرتے ہیں، تحریف سے کام لیتے ہیں۔ یہ کہنا تھا نجیب دیوخانی صاحب کا، یعنی سنی علماء کے اوپر رد و بدل کا الزام لگایا، تحریف کا الزام لگایا، خیانت کا الزام لگایا۔ ناچیز اللہ کے فضل و کرم سے علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی عبارت کے حوالہ سے جو پس منظر ہے، جو معاملہ ہے، ایک الگ ویڈیو میں بات کر چکا ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب اپنی اسی ویڈیو میں خود یہ اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ یہ فرید بک سٹال والوں نے شائع کیا ہے۔ اب پہلا ایڈیشن بھی انہوں نے شائع کیا، دوسرا بھی انہوں نے شائع کیا، جس میں وہ عبارت موجود ہے وہ بھی وہیں سے شائع ہوا، اور جس میں عبارت موجود نہیں ہے وہ بھی وہیں سے شائع ہوا۔ فرید بک سٹال، یہ خود اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں نجیب دیوخانی صاحب۔ فرید بک سٹال والے، یہ کتب خانہ ہے، مکتبہ ہے، مکتبے والے اس طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں۔ مکتبے والے کی یہ حرکت کسی عالم کے کھاتے میں ڈالنا، علماء کے ذمہ لگانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس طرح تو پھر وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت سارے مکتبے ایسے ہیں کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی کتابوں میں پہلے کچھ اور اب وہ کچھ اور شائع کر رہے ہیں۔ کیا کہا جائے گا؟ کیا 2 گز کی لمبی زبان نجیب دیوخانی صاحب اس وقت پھر اپنے علماء کے بارے میں، اپنے مولویوں کے بارے میں نکالیں گے، بکواسیں کریں گے؟ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ، جب علامہ سعیدی رحمہ اللہ کے پاس سنی علماء تشریف لے گئے تھے، علامہ شرف قادری رحمہ اللہ، دیگر علماء، زیغم اسلام، مفکر اسلام، علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ، جب یہ حضرات وہاں تشریف لے گئے تھے تو علامہ سعیدی رحمہ اللہ نے وہ عبارتیں جن پر علماء اہل سنہ و جماعت کو تحفظات تھے ان سے رجوع فرما لیا تھا۔ ممکن ہے یہ تبدیلی اس بنا پر ہو، جب انہوں نے رجوع کر لیا تو اب کسی کے اوپر اعتراض ہی نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں اس جہل کی کھوپڑی میں دماغ نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ 2 گز کی لمبی زبان نکالنے کے لیے اسے موقع چاہیے ہوتا ہے، بہانہ صرف یہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ پس منظر، یہ معاملہ ہے علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی عبارت کا۔ لیکن جو یہ ویڈیو ہے، اس میں 2 حوالے ناچیز پیش کرے گا، صرف 2 حوالے وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے، جس میں انہوں نے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے، بزرگوں کی عبارتوں کو انہوں نے بدلا ہے، خیانت سے کام لیا، تحریف سے کام لیا، یہودیوں کے طریقے پہ چلے، کافروں کے طریقے پہ چلے۔ نجیب دیوخانی صاحب نے شعر بالکل ٹھیک پڑھا تھا، دیوبندی خود بدلتے نہیں، کتابوں کو بدل دیتے ہیں۔ بھائی تم اکابرین کے موقف کو مان کیوں نہیں لیتے؟ تسلیم کریں، بجائے اس بات کے کہ ہاتھ کی صفائی دکھائیں، اکابرین کی عبارتوں کو آپ بدلیں، خیانت سے کام لیں، یہودیوں کے طریقے پہ چلیں، کافروں کے طریقے پہ چلیں۔ آپ اکابرین کا موقف مان کیوں نہیں لیتے؟ یہ ذرا آپ حوالہ جات سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس فتاوی شامی ہے، حاشیہ ابن عابدین، رد المختار، حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ، جلد اس کی 2 ہے، اور مکتبہ صدیقیہ مردان سے یہ شائع ہوا ہے۔ کتاب الصلاۃ، صفحہ نمبر 70، صفحہ نمبر 71۔ یہاں پر وہی مسئلہ اذان سے قبل اور اذان کے بعد درود و سلام، اس بارے میں
گفتگو کرتے ہوئے حضرت علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ، یاد رکھیں در مختار کے جو مؤلف ہیں، مصنف ہیں، وہ علامہ حسکفی رحمہ اللہ ہیں، اور رد المحتار کے جو مؤلف ہیں وہ علامہ شامی ہیں۔ صفحہ نمبر 70 پر فائدہ لکھا علامہ حسکفی رحمہ اللہ نے، اور درود و سلام جن اوقات میں پڑھا جاتا تھا اور کب سے پڑھا جانے لگا، یہ بیان کرنے کے بعد حضرت علامہ حسکفی رحمہ اللہ حکم بیان کرتے ہیں اس کا، یہ پڑھنا کیسا ہے۔ صفحہ نمبر 71 پر فرماتے ہیں وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ درود و سلام کا پڑھنا جن جن اوقات میں پڑھا جاتا ہے اور کب شروع کیا گیا، فرمایا یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہاں پر اتنے الفاظ ہیں وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، یہ بدعت حسنہ ہے۔ علامہ حسکفی رحمہ اللہ نے در مختار میں کہیں بھی بدعت حسنہ کی تعریف، تشریح نہیں کی، وضاحت نہیں کی بدعت حسنہ کس کو کہتے، یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ نیچے اگر رد المحتار کو لے لیں، حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ کی عبارت کو، صفحہ نمبر 70 اور 71، یہی عنوان علامہ حسکفی رحمہ اللہ کی یہی عبارتیں علامہ شامی رحمہ اللہ ان کی شرح کرتے ہوئے یہاں پر وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں قال فی النہر عن القول البدیع والصواب من الاقوال انہا بدعۃ حسنہ۔ یہاں پر علامہ شامی رحمہ اللہ نے بدعت حسنہ کے تحت، یہاں پر بدعت حسنہ کے تحت بدعت حسنہ کی تعریف یا تشریح، وضاحت نہیں فرمائی۔ اتنی عبارت ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اور پھر کہا کہ نہر اور القول البدیع میں اس طرح منقول ہے، یہ علامہ شامی رحمہ اللہ۔ اور کسی بھی مقام پر یہاں علامہ شامی رحمہ اللہ نے بدعت حسنہ کی وضاحت، اس کی تعریف، تشریح نہیں فرمائی۔ یہ اب علامہ حسکفی رحمہ اللہ کا موقف اور علامہ شامی رحمہ اللہ کا موقف، بدعت حسنہ کے الفاظ ہیں، بدعت حسنہ کی تعریف نہیں ہے۔ یہاں تک تو علامہ حسکفی اور علامہ شامی رحمہ اللہ کا موقف، اذان کے بعد سلام پڑھنا اور دیگر جو اوقات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ کی تشریح، تعریف وغیرہ علامہ شامی، علامہ حسکفی، ان دونوں بزرگوں نے یہاں پر نہیں فرمائی۔ جب وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے در مختار کا ترجمہ کیا، انہوں نے خیانت سے کام لیا، یہودیوں کے طریقے پہ چلے، کافروں کے طریقے پہ چلے، اور انہوں نے بڑے ماہرانہ انداز میں ہاتھ کی صفائی سے کام لیا۔ یہ ایک حوالہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے غایۃ الاوتار، اردو ترجمہ در مختار، مولوی خرم علی اور دوسرے جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ قاسم نانوتوی کے یار خاص جانی مولوی احسن نانوتوی۔ یہاں پر انہوں نے جب یہ ترجمہ کیا، یہ کیا لکھتے ہیں ذرا آپ سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کیسے ہاتھ کی صفائی سے کام دکھایا۔ در مختار اردو ترجمہ غایۃ الاوتار، صفحہ نمبر اس کا 197، جلد 1، وہی فائدہ لکھا علامہ حسکفی رحمہ اللہ والا، وہی فائدہ لکھ کے پھر آگے انہوں نے علامہ شامی رحمہ اللہ کے حوالہ سے کچھ باتیں کی ہیں۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں کہ بدعت حسنہ وہ ہے جو قواعد شریعت کے مخالف نہ ہو، بدعت حسنہ وہ ہے جو قواعد شریعت کے مخالف نہ ہو۔ نجیب دیوخانی سے اب بندہ پوچھے بھئی کس جگہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بدعت حسنہ کی یہ تعریف کی ہے؟ علامہ حسکفی رحمہ اللہ نے در مختار میں کس جگہ یہ تعریف کی ہے؟ ظاہر ہے در مختار کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں، در مختار کے اندر کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ بدعت حسنہ وہ ہے جو قواعد شریعت کے مخالف نہ ہو؟ یہ مولوی احسن نانوتوی اور مولوی خرم علی کی ہاتھ کی صفائی ہے۔ جاہلو، تم علامہ حسکفی، علامہ شامی کا موقف مان کیوں نہیں لیتے؟ ضرور تم نے ہاتھ کی صفائی دکھانی ہے،
خیانت سے کام لینا ہے، تحریف سے کام لینا ہے، ضرور تم نے یہودیوں کے طریقہ پر چلنا ہے، کافروں کے طریقہ پر چلنا ہے؟ بھئی کس جگہ علامہ شامی رحمہ اللہ، علامہ حسکفی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ در مختار کا ترجمہ ہے، در مختار سے یہ عبارت دکھائیں، چلے در مختار ایک جانب، علامہ شامی رحمہ اللہ نے کس جگہ یہ تعریف کی ہے بدعت حسنہ کی؟ جھوٹ بولتے ہو تم، در مختار کا یہ ترجمہ ہے۔ بھئی کون سے وہ الفاظ ہیں کہ جس کا یہ ترجمہ کیا گیا کہ بدعت حسنہ وہ ہے جو قواعد شریعت کے مخالف نہ ہو؟ یہ صفحہ نمبر 197 کتاب الصلاۃ جلد 1 غایۃ الاوتار، یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیسے انہوں نے قوم کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اندازہ لگائے کہ ان کے دلوں میں درود و سلام کے متعلق کتنا بغض ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کتنا بغض رکھتے ہیں، اکابرین کی عبارتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، تحریف سے کام لیتے ہیں۔ یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کشف الاسرار، اردو ترجمہ در مختار، کشف الاسرار اردو ترجمہ در مختار۔ یہ لکھی کنہوں نے ہے؟ مولوی ظفیر الدین مفتاحی، مفتی دارالعلوم دیوبند۔ نجیب دیوخانی جیسا کوئی آنٹو چانٹو ان کا مولوی نہیں ہے، مفتی دارالعلوم دیوبند ہے مفتی ظفیر الدین۔ جلد اس کی 1 ہے کتاب الصلاۃ، صفحہ نمبر 308 کے اوپر مفتی ظفیر الدین نے علامہ حسکفی رحمہ اللہ کی وہی عبارت لکھی جو فائدہ کے تحت علامہ حسکفی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ یہاں پر جہاں عبارت ختم ہوتی ہے، علامہ حسکفی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، وہ جو میں نے آپ کو علامہ حسکفی رحمہ اللہ کی در مختار اور شامی کے حوالے سے بتایا تھا کہ وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ کے الفاظ ہیں، وہاں پر ختم کر کے وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آگے کیا لکھتا ہے؟ صفحہ نمبر 309 کے اوپر فائدہ لکھا، شارح کی طرف سے ضروری اضافہ۔ شروع میں عبارت لکھتے لکھتے یہ کہتا ہے کہ بدعت حسنہ اس بدعت کو کہتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا ہو مگر قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو۔ پہلی بات ان سے یہ سوال بندہ پوچھے کہ کس جگہ حضرت علامہ حسکفی رحمہ اللہ نے بدعت کی ہے، تعریف کی ہے؟ کون سے الفاظ کا یہ ترجمہ ہے؟ اگر علامہ حسکفی رحمہ اللہ کو ایک جانب رکھیں، علامہ شامی رحمہ اللہ کی کون سی عبارت کا یہ ترجمہ ہے؟ کس مقام کے اوپر بدعت حسنہ کی یہ تعریف کی؟ کیا یہ خیانت کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہ تحریف کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہ رد و بدل میں نہیں آتا؟ یہ ہاتھ کی صفائی نہیں ہے؟ یہاں پر نجیب دیوخانی کی 2 گز کی لمبی زبان کدھر گئی ہے؟ یہاں پر بھی بکواس کریں، یہ خیانت کے زمرے میں نہیں ہے؟ مزید سنیں صفحہ نمبر 309 کے اوپر، بدعت حسنہ اس بدعت کو کہتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا ہو مگر قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو۔ بحمد اللہ یہ رسم و رواج ہمارے ملک میں اس وقت تک نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب خلاف سنت ہے۔ یہ ذرا آپ چیک کریں ان کی دھوکہ بازی، ان کے ہاتھ کی صفائی دیکھیں۔ بدعت حسنہ کی تعریف لکھ لی اور پھر یہ کہا کہ بحمد اللہ یہ رسم و رواج ہمارے ملک میں اس وقت تک نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب خلاف سنت ہے۔ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ عبارت علامہ حسکفی رحمہ اللہ کی ہے، در مختار کے اندر ہے، لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ عبارت علامہ شامی کی ہے، رد المختار کے اندر فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ عبارت لکھی ہے کہ یہ کام خلاف سنت ہے۔ کتنے جہل اور بے وقوف ہیں یہ حضرات کہ ایک جانب علامہ شامی، علامہ حسکفی یہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اور بدعت حسنہ کی تعریف یہ حضرات اپنی جانب سے ان بزرگوں پہ تھوپ کر یہ کرتے ہیں کہ جو قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ جو رسم و رواج ہے یہ خلاف سنت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی علامہ شامی، علامہ حسکفی رحمہ اللہ جو یہ فرماتے ہیں بدعت حسنہ ہے،
اور انہوں نے بدعت حسنہ کی یہ تعریف کی کہ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے جو قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خود یہ عبارت لکھنے کے بعد آگے پھر یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ کام خلاف سنت ہے۔ بھئی وہ پھر بدعت حسنہ تو نہ ہوئی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں یہ بدبخت درود و سلام کے متعلق جو بغض ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بغض ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے یہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ ان کے ہاتھ کی صفائی ہے۔ یہ حوالہ جات سماعت کر لینے کے بعد کوئی شک ہے کہ دیوبندی خود بدلتے نہیں، کتابوں کو بدل دیتے ہیں۔ یہ اکابرین کی کتب میں خیانت سے کام لیا، یہ تحریف سے کام لیا، یہودیوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ نجیب دوخانی صاحب ذرا 2 گز کی لمبی زبان یہاں پر بھی نکالیں۔ یہ کشف الاسرار جلد 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 308 اور 309، مفتی ظفیر الدین مفتاحی، مفتی دارالعلوم دیوبند۔ کوئی آپ جیسا آنٹو چانٹو مفتی نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، دارالعلوم کا مفتی ہے یہ۔ اور کام حرکتیں ان کی دیکھیں کہ اتنی بڑی دھوکہ بازی یار۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کے کارنامے کہ کیسے اکابرین کی کتب میں یہ خیانت سے کام لیتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، تحریف سے کام لیتے ہیں، ہاتھ کی صفائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کوئی ثانی نہیں ہے اس فن کے اندر ان کا، یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔